میں صرف آپ لوگوں کے سامنے ایک لیگل پوزیشن رکھنا چاہتا ہوں. 2 دن پہلے عمران خان صاحب کی لاہور ہائی کورٹ سے جو بیل اپلیکیشن خارج ہوئی ہیں. 1865 کا قانون چل رہا ہے اس وقت پاکستان میں، اور 160 سالہ تاریخ میں آج تک ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا ہے سوائے ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کے کہ کسی 109 کے ملزم کی ضمانت خارج کی گئی ہو. اور وہ ایک ایسا کیس ہے جس پہ آج تک جوڈیشری بھی معافی مانگ رہی ہے، اور پھر آج اس کو سپریم کورٹ میں لگا کر اس کیس کو بھی ریویو کیا گیا ہے کہ وہ فیصلہ غلط تھا. 160 سالہ تاریخ میں سنگل ٹائم بھی ایسا نہیں ہوا کہ 109 کا ملزم جو کہ پچھلے 2 سال سے جیل میں ہے اور اس کی ضمانت خارج کی گئی ہے. یہ پہلا واقعہ ہے 160 سال. بہت شکریہ. میں ایک سیکنڈ بات کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بجٹ جیسے کہ میرے فاضل دوستوں اور میری لیڈرشپ نے بات کی ہے، یہ نہ صرف عوام دشمن ہے، یہ پاکستان دشمن ہے. یہ بجٹ جو ہے یہ مزدور دشمن اور کسان دشمن ہے. اس میں کسی قسم کا جو ہے وہ ریلیف نہیں دیا گیا. میں نے اسمبلی کے فلور پہ بھی ہمارے پورے دوستوں اور ساتھیوں نے یہ بات جو ہے وہ ثبوت کے ساتھ بات کی کہ یہ مہنگائی جو ہے اس سے بڑھ گئی ہے. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق آپ کے 44% لوگ جو ہیں وہ پاورٹی لائن سے نیچے چلے گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا 11-12 کروڑ لوگ جو ہیں وہ آپ کی جو $3 آپ کی جو ڈیلی بیسس پہ جو آپ کی انکم ہے جو 900 روپے بنتی ہے وہ بھی نہیں کما پا رہے. سیکنڈلی جو آپ کی پیرٹی ہے، جو آپ کی بائنگ کیپیسٹی ہے وہ 58% جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. آپ کی جو پیٹرولیم کی پرائسز ہیں جو ہے وہ بڑھاتے جا رہے ہیں. ہمارے دور میں خان کے رجیم میں آپ کو پتہ ہے کیا فگرز تھے؟ ہمارے دور میں انٹرنیشنل پرائسز کیا تھیں اور کس قیمت پہ ہم دے رہے تھے؟ بجلی کی پرائسز کیا تھیں؟ اور جو ایسنشیل فوڈ آئٹمز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. آج میں پوچھتا ہوں ان فارم 47 کے انسٹالڈ حکمرانوں سے کہ انہوں نے مزدور، کسان، غریب، سیلریڈ کلاس اور لوور مڈل کلاس کے لیے کیا دیا ہے؟ ان کی ناکام اور نااہل پالیسیوں کی وجہ سے ان کا کوئی ویژن لیس حکمران ہے، یہ ایجنڈا لیس ہیں، یہ انسٹالڈ ہیں. میں پوچھتا ہوں ان سے کہ یہ آ کے بتائیں آپ ملک اور پاکستان کی کون سی خدمت کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ انہوں نے آئی پی پیز ان کے دور میں جو بیٹھے ہیں، جو آج بڑے بن رہے ہیں، شہید بننے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، جمہوریت کی اور آئین کی اور اصولوں کی بات کرتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں 1994 میں جب آئی پی پیز آئی تھیں، آئی پی پیز نے پاکستانیوں کا میں سمجھتا ہوں کہ جوؤں کی طرح خون چوس کے کھا گئے ہیں، ہڈیوں سے گودے بھی کھا گئے ہیں، اور یہ سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں. میری آپ سے گزارش یہ ہوگی، کافی باتیں ہو چکی ہیں کہ میں کیا بات بتاؤں کہ جس ملک کے اندر 26 امینڈمنٹ کے ذریعے عدلیہ کی آزادی کو چھین لیا گیا ہو، جس ملک کے اندر پیکا ایکٹ لگا کے آپ کی آزادیوں کو چھین لیا گیا ہو، جس میں آپ کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن، اس سے بدترین ایگزامپل اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک سابق ایم این اے تو چودھری جاز صاحب، میرے اور عمر ایوب خان صاحب کے ساتھ وہ ایم این اے تھے، ان کو بلا وجہ گرفتار کیا گیا ہے، گھر کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر کے ان کے گھر سے گھسیٹ کے لے جایا گیا ہے. آپ نے دیکھا یہاں پارلیمنٹ کے اندر 10 ایم این ایز کو گھسیٹ کے یہاں سے لایا گیا. جب ہم خان سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ میں رٹ کر کے وہاں جاتے ہیں تو وہاں ہمارے ایم این اے کے ہاتھ توڑے گئے. وہ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، چائے پی رہے تھے، اور ہمارے عامر ڈوگر صاحب کا گریبان جو ہے وہ پھاڑا گیا. الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا کوئی ویژن نہیں ہے، ان کی کوئی پالیسیز نہیں ہے. یہ عوام دشمن ہے، یہ ملک دشمن ہے. ملک دشمن میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ جب عوام خوشحال نہیں ہوگی، میں نے اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا تھا، میرے منہ میں خاک اور مٹی، یہ گوربا چوف نہ بنے. ان کی پالیسیاں گوربا چوف والی ہیں. یہ ملک کی یونٹی کو قائم رکھیں، چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور کشمیر کو اکٹھا رکھیں. دیکھا آپ نے دیکھا لوگ کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں ہم سے کہ پاکستان تحریک انصاف کا آپ نے کریکٹر دیکھا. جب حالات جنگ لگی تو عمران خان نے جیل سے بیٹھ کے کہا کہ ہم مودی کو وہ مزہ چکھائیں گے کہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی. ہمیں گولیاں ماری گئیں، ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا، ہماری چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو فیصلے نہیں مانے گئے، پنجاب حکومت کو ڈیزالو کیا گیا، خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا تھا، آئین پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود ہم نے بیہیو کیا، ہم نے ایسا مودی کو جواب دیا کہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی. لیکن اس چیز کا تقاضا تھا
کہ جب پوری قوم کٹھی ہو گئی ہے، ہم نے ان کو مردانہ وار شکست دی ہے، ان کو شکست فاش دی ہے، تو یہ اس یونٹی کو آگے بڑھاتے، جیل کے دروازے کھول دیتے، پاکستان کے مقبول لیڈر عمران خان کو، بشرا بی بی کو اور تمام اسیران کو رہا کر دیتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو مودی ہے ان کی ہندوتوا سوچ ہے، توسیع پسندانہ عزائم ہے، اور وہ کسی وقت بھی ہم پہ حملہ کر سکتا ہے۔ اور میں اور بھائیوں کو یہ بھی ساتھ پوائنٹ دینا چاہتا ہوں، جمعے کا وقت ہو رہا ہے، کہ 65 میں ہم جیت گئے تھے، ایئر مارشل ایوب خان صاحب کو فیلڈ مارشل کا خطاب ملا تھا، اس کے بعد 71 میں آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ملک اور قوم کی یونٹی کو قائم رکھیں اور پاکستان کی خاطر ہمارے بچے قربان، ہماری اولادیں قربان، ہماری سیاست قربان، ہماری ہر چیز قربان، لیکن آپ بھی تو کوئی بیہیو کریں۔ خواہ مخواہ کی جو آپ نے یہ نیل اور نکمی حکومت نے ایسا ایجنڈا شروع کیا ہوا ہے، نہ کسی کی جان محفوظ ہے، نہ کسی کی عزت محفوظ ہے۔ بہت شکریہ۔